السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف 8واں سپارہ 10واں رکوع 31 نمبر آیت۔ سورہ اعراف 8واں سپارہ 10واں رکوع 31 نمبر آیت۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے ابن آدم، جب تم میرے حضور حاضر ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم جتنا بن سنور کر آ سکو تمہیں آنا چاہیے، جتنا معطر ہو کر تمہارے لیے ممکن ہے، خوشبوؤں میں لت پت ہو کر اچھے سے اچھے لباس کا انتخاب کر کے سج دھج کر بن ٹھن کر جتنا اہتمام ہو سکتا ہے اس کا اہتمام کرو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ بس اس سارے نظام میں حد سے تجاوز نہ کرو، حلال اور حدود کے اندر رہتے ہوئے تم اس کا اہتمام کرو، اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا انداز، اچھے سے اچھی خوشبو، جو چیز تمہارے پاس رب کے انعامات میں سے دی ہوئی اچھی سے اچھی، قیمتی سے قیمتی ہے، اسے تم میرے حضور حاضر ہونے کے لیے استعمال کر کے مجھے بتا دو کہ یہ میں نے دی ہے۔ یہ مضمون پہلے سے چل رہا ہے، ماقبل سے متعلق 3 چیزیں اور آج سے متعلق بھی کچھ گزارشات۔ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کہ اللہ نے لباس کے لیے حکم دیا ہے کہ قیمتی سے قیمتی، اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت، معطر سے معطر لباس کا استعمال کیا جائے جب تم مجھے سجدہ کرنے میرے گھر آؤ۔ تو اس کے لیے لباس کا حصہ ٹوپی بھی ہے، ٹوپی کو بھی لباس میں شامل سمجھا جائے، شامل رکھا جائے، اس پر بھی ایسی ہی قیمت لگائی جائے، اس کے لیے بھی ایسا ہی شوق رکھا جائے جیسے آدمی باقی لباس پر خرچ کرتا ہے، شوق رکھتا ہے، میچنگ کا اہتمام کرتا ہے، اس کے قیمتی ہونے کا، اس کے اچھے ہونے کا، اس کی کریز کا، اس کی خوشبو کا، اس کے قیمتی ہونے کا خیال کرتا ہے، ایسے ہی ٹوپی کو بھی ایسے ہی درجہ دے، اس لیے کہ ٹوپی لباس کا حصہ ہے، ایسا کہ ٹوپی لباس کا حصہ ہے۔ ایک بات ہوئی، 3 باتیں ماقبل میں عرض کی گئی تھیں، انہیں چند منٹ میں دوہرا کر واپس آگے آتے ہیں تاکہ اگلا مضمون سمجھنا سمجھانا آسان ہو۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ یہ جتنی بھی دینی یا دنیاوی چیزیں ہیں قابل عمل کب ہوں گی، کیسے ہوں گی؟ ہم مسجد کے مضمون سے متعلق ہیں تو اس لیے مسجد کا سیٹ اپ یہ ہے، مسجد کا مضمون یہ ہے کہ جو چیز اناؤنس ہو جائے، جو چیز مطلع کر دی جائے، جو چیز آپ تک پہنچ جائے، اسے سب سے پہلے عوام الناس، عوام نمازی اس کو قابل عمل بنانے کی کوشش کرے، ہر ایک دوسرے کی فکر کرے کہ بھئی اگر یہ غیر مناسب ہے تو سمجھا دے، عزت نفس کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ دائرے میں رہتے ہوئے، تحکمانہ انداز نہ ہو، عرض معروض کا انداز ہو۔ آپ کی مہربانی اگر آپ ایسا کر لیں، اچھا ہوگا اگر ایسا کر لیں، آپ کا احسان ہوگا اگر قبول کر لیں، اس لیے کہ ہر آدمی عزت نفس کا بھوکا ہے، عزت کا بھوکا، عزت سے کہیں گے تو جان بھی دے دے گا، اور اگر صحیح کام کے لیے بد اخلاقی کو اختیار کریں گے تو وہ صحیح کو بھی چھوڑ دے گا، کہا جی میں نماز ہی نہیں پڑھتا، جائیے چھٹی کرے۔ تو جب عزت نفس سے ادب آداب کے ساتھ آپ کی مہربانی، آپ سے درخواست، اگر ایسا کریں گے تو اچھا ہوگا، سب کو فائدہ ہوگا۔ جب انداز یہ ہوگا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قیامت کی صبح تک مسلمان کے اندر اللہ نے دین کی، اللہ کی رسول کی محبت پیوست کر دی۔
بس اسے اچھے انداز میں عزت نفس کے ساتھ سمجھا دیے. سب سے پہلے نمازی اس کا اہتمام کریں کہ اب اپلائی کیسے کروانا ہے, کن چیزوں کو کیسے محبت سے سمجھانا ہے. اگر عوام اور نمازی اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر ذمہ داری پہلے بھی ہے, مزید ذمہ داری بڑھ جائے گی اسٹاف پر, کہ اس لیے کہ اسٹاف تو بہرحال اسی چیز پر مامور ہے کہ بھئی کیسے مسجد کے انوائرمنٹ میں, مسجد کے محل وقوع میں, مسجد کی چار دیواری میں, مسجد کے حدود اربع میں ساری چیزیں نظم سسٹم کے مطابق ہوں. تو پھر کوشش کی جاتی ہے کوئی اسٹاف اس کا اہتمام کرے, اور اسٹاف کو اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے طور سے کرتا بھی ہے. اگر اسٹاف بھی پہلو تہی کو اختیار کرے, باوجود اس کے کہ ایگریمنٹ کے, باوجود اس کے کہ ملازمت کے, باوجود اس کے تحفظات کے, باوجود اس کے مفادات کے, اگر ہم محسوس کریں کہ اسٹاف بھی پہلو تہی کر رہا ہے, نظر انداز کر رہا ہے, چیزوں کو یوں ہی سرسری لے رہا ہے, اور اس کا اندازہ ہو جاتا ہے, ہر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے, تو پھر اسٹینڈ لے گا وہ ٹرسٹ اور کمیٹی جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کام کے لیے ذمہ داری سونپی ہے. جو کام کرنے کے ہیں پھر ان کاموں پر مجبوراً آنا پڑے گا. با اختیار لوگوں کو بھی کرنے کے کاموں کو سوچ کر کرنے کے کام کرنے پڑیں گے. تو بھائی سب سے پہلے عوام, دوسرے نمبر پر اسٹاف, تیسرے نمبر پر صاحب اقتدار لوگ, صاحب قوت لوگ, صاحب حیثیت لوگ. پھر وہ محبت پیار سے اپنی طاقت کے ذریعے, اپنی محبت کے ذریعے یا اپنے رسوخ کے ذریعے سمجھائیں کہ چیز غلط ہے, اجتناب کیجئے, صحیح پر آئیے. تو یہ اپلائی کروانے کے, قابل عمل بنانے کے طریقے, راستے اور زاویے ہیں. امام نے اعلان کر دیا, اب عوام, اسٹاف اور صاحب اقتدار لوگ اس کو اپلائی کروائیں. یہ صرف معاملہ مسجد کا نہیں, دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. جو لوگ اپنے اپنے دائرے سے ہٹ کر کسی اور دائرے میں دخل اندازی کرتے ہیں, پھر اپنا دائرہ بھی گڑھے میں جاتا ہے, اور جہاں وہ پن کر رہے ہوتے ہیں وہ نظام بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے عافیت کا کام یہ ہے کہ اپنے دائرے میں رہ کر اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کر اس کا اہتمام کیا جائے. یہ کرنا چاہیے. یہ دوسری بات جو پہلے ہو گئی. تیسری بات یہ کہ 4 چیزیں بتائیں تھیں. صف اول, کیونکہ کسی وقت بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے کہ بھئی صف اول میں سے کسی آدمی کو نماز پڑھانی پڑے, تو جو نماز پڑھانے کی شرائط ہیں وہ صف اول والے اسے کوالیفائی کریں, اس لیے کہ صف اول کی قیمت ہے. صف اول کا اگر شوق ہے تو شوق کی قیمت ہے. تو 4 چیزیں پہلے عرض کی گئی تھیں کہ بھئی صف اول میں آدمی ٹوپی والا ہو, داڑھی والا ہو, قمیص شلوار والا ہو, ٹخنے اس کے ننگے ہوں, ڈھکے ہوئے نہ ہوں. تو یہ 4 چیزیں پہلے عرض کی تھیں تاکہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے آنے والا آدمی بغیر ٹوپی کے یا پینٹ کوٹ میں یا 3 پیس میں ملبوس ٹائی لگا کر نماز پڑھا رہا ہے, اس لیے کہ جی پیچھے تو میں ہی کھڑا تھا, آپ نے مجھے آگے کر دیا. ٹخنے اس کے ڈھکے ہوں, کبیرہ گناہ کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو, اور بھائی اس کی داڑھی نہ ہو اور بغیر داڑھی کے نماز پڑھا رہا ہو, تو ایسی صورت میں یہ 4 کام پہلے عرض کیے تھے, ٹوپی, داڑھی, قمیص شلوار اور ٹخنے ننگے ہونا. 2 چیزیں آج عرض کر رہے ہیں, اور کل 9 چیزیں ہیں صف اول میں کوالیفائی کرنے والوں کے لیے. ان 9 چیزوں کا وقت لگے گا, میں اور آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قابو میں آ جائیں گی. لیکن میں نے اور آپ نے کوشش ہی نہیں کی کبھی, تو پھر کبھی نہیں آئیں گے. آج 1 کمی ہے, پوری کر لیں. 2 کمی ہے, کمی پوری کر لیں. 9 کی 9 کمی ہے, کوئی غم کی بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے پچھلی صف میں رہ کر اس کو کوشش کریں, قابو کریں. جب کوالیفائی کریں تو آگے آ جائیں, کوئی حرج کی بات نہیں. تو بھئی وہ 2 چیزیں, 4 چیزیں پہلے عرض کی تھیں اور 2 چیزیں آج عرض کر رہے ہیں. پہلی بات یہ, آج کی 2 چیزوں میں سے یعنی 5ویں اور 6ٹھی چیز کہ نماز کے مسائل سے واقفیت رکھتا ہو. جب نماز پڑھائے گا تو اسے کسی بھی ڈیسیجن لینے میں, فیصلہ کرنے میں پریشانی نہ ہو. آگے آ جانے کے بعد شہر کی ساری مساجد میں بھی امام نہیں ہے, اکثر مساجد میں ائمہ متعین ہوتے ہیں, لیکن شہر میں بھی بہت ساری ایسی مساجد, ایسے مصلے ہیں, لوگ اکٹھے ہوئے نماز, آفیسز میں بہت سارے مصلے ہیں, کوئی بھی آدمی آگے نماز پڑھا دے. تو بھائی آگے آنے والے کو یہ معلوم ہو, اور وہ پہلی صف سے ہی بلایا جاتا ہے, وہ 8ویں صف سے نہیں بلایا جاتا کہ بھئی آگے آ جائیے, اس لیے کہ 7 صفوں میں کوئی کوالیفائی نہیں کر رہا, تو پہلی صف میں آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے. تو ایسی صورت میں نماز کے مسائل اسے آتے ہوں. اور دوسرے نمبر پر 6ٹھی چیز یہ کہ اس کی تجوید اس قابل ہو کہ وہ نماز میں ایسی جہری نماز میں, آواز والی نماز میں ایسی غلطی نہ کرے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم, تمہیں بھی ڈوبیں گے.
اپنی نماز تو خراب ہو ہی رہی تھی آج تک، آج شوق میں اگلی صف میں تشریف لے آئے اور کوئی حادثہ ہو گیا اور امام صاحب نے انہیں آگے کر دیا، تو ایسی صورت میں پتہ چل گیا کہ 20 سال سے اپنی نمازوں کا بھی حال یہی ہے۔ تو ایک بات نماز کے مسائل آتے ہوں، اور دوسری بات تجوید اس قابل ہو۔ یہ دو چیزیں عرض کر دیں، 4 پہلے عرض کی تھیں، 2 آج عرض کر دیں، 6 ہو گئی، 3 انشاءاللہ آئندہ عرض کر دیں گے۔ یہ 9 چیزیں صف اول میں بیٹھنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جہاں کمی ہو وہاں ہم اور آپ ساتھ کھڑے اس کمی کو پورا کریں گے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کا بازو ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کمی ہے مولوی صاحب، اسے کیسے دور کریں۔ تو بھائی 2 چیزیں، نماز کے مسائل جانتا ہو آدمی، اور ساتھ ساتھ تجوید اس قابل ہو۔ قرآن حکیم کم از کم 10 صورتیں ایسی آتی ہیں اسے، اگر کہیں فجر کی نماز پڑھانی پڑے تو 9 صورتیں علم طرح سے لے کر قل اعوذ برب الفلق تک ساری پڑھ ڈالے کہ نماز ہو جائے، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ بالناس پڑھ دے، نماز ہو جائے گی۔ کہ بھئی لمبی صورت پڑھنی ہے، لمبی صورت تو آتی نہیں، بہت ساری صورتیں، 10 صورتیں یاد ہیں، اگر 10 صورتیں بھی کسی کی ٹھیک ہوں تو نماز پڑھانے کے قابل ہو سکتا ہے، اسے نماز پڑھا دینی چاہیے۔ کہیں موقع ہو تو اس میں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز پڑھانا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان اس قابل ہو جنازہ پڑھائے، ہر مسلمان اس قابل ہو نکاح پڑھائے، ہر مسلمان اس قابل ہو نماز کے مسائل جانتا ہے تو اس لیے نماز پڑھا سکتا ہے، ہر مسلمان اس قابل ہو بچہ پیدا ہو جائے تو اسے کان میں اذان دے دے، تکبیر دے دے۔ یہ کوئی خاص نہیں ہے پروفیشنل مولویوں کا کام کہ جن کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں وہی یہ کام کریں گے۔ بچے میرے آپ کے اور ذمہ داریاں کسی اور کی، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ اگر مسائل معلوم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور آدمی آگے آ گیا پھر نماز کا کیا بنے گا؟ امریکہ کے کسی ایئرپورٹ پر، یو ایس اے کے کسی ایئرپورٹ پر پاکستان سے فلائٹ گئی، مغرب کی نماز کا وقت تھا، ایک صاحب کی داڑھی تھی، ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، پاکستان سے فلائٹ اتری تھی تو انہیں آگے کر دیا نماز پڑھا دیں۔ مغرب کی نماز اور فجر کی نماز سفر میں بھی اپنی اپنی پوری رکعتیں ہوتی ہیں، فجر میں 2 ہیں تو سفر میں بھی 2 ہوں گی، مغرب میں 3 ہیں تو سفر میں بھی 3 ہوں گی۔ ظہر اثر اور عشاء یہ 4 سے 2 ہو جائیں گی، لیکن 3 1.5 نہیں ہوں گی اور 2 1 نہیں ہوگی۔ تو آدھی نماز ظہر اثر اور عشاء ہے، فجر اور مغرب پوری نماز پڑھی جاتی ہے، سفر ہو یا حضر ہو، یہاں تک کہ فجر کی نماز میں تو سنتوں کا بھی حکم ہے، سنتیں بھی پڑھیں، سفر میں تب بھی پڑھیں۔ مغرب کی نماز امریکہ کے کسی ایئرپورٹ پر داڑھی والے صاحب کو آگے کر دیا، آپ نماز پڑھائیے، وہ صاحب آگے ہو گئے اور نماز پڑھائی، انہوں نے 2 رکعت اور سلام پھیر دیا۔ پیچھے لوگوں نے کہا کہ ہم سفر میں ہیں، آپ مقیم ہیں، سفر میں ہیں، آپ بھی فلائٹ سے اترے ہیں، کیا قصہ ہے؟ 2 رکعت کا کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں پوری نماز میں سوچتا رہا کہ اسے 1.5 کیسے کروں، اس لیے کہ سفر میں نماز آدھی ہوتی ہے تو میں پوری نماز میں، خیر بہرحال میں نے ڈیسیجن لیا اور میں نے قیاس کیا، علماء سے سنا کہ اجتہاد کرنا چاہیے، تو میں بھی اجتہاد کر سکتا ہوں، اتنے مسائل تو میں بھی جانتا ہوں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، تو ایسی صورت میں میں نے 1.5 نہیں پڑھائی، اس لیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ 1.5 کہاں، اسے کہاں ادا کروں، تو اس لیے میں نے 2 پڑھا دیے، اب تو کم از کم خاموش ہو جاؤ۔ تو کہا یا تو 3 پڑھا دیتے اور یا آپ کے اصول کے مطابق 1.5 پڑھاتے، تب ہم خاموش ہو جاتے کہ آپ کے علم کے مطابق، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور آپ کے علم کے مطابق آپ کے پاس اتنی معلومات ہیں کہ آپ نے 1.5 رکعت پڑھا دی، اب آپ کے نزدیک نماز ٹھیک ہو گئی، ہمارے نزدیک ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی، لیکن آپ کے اپنے نزدیک تو ٹھیک ہو جاتی، یا آپ 3 پڑھا دیتے، ہم خاموش ہو جاتے۔ تو ان صاحب نے کہا یار آپ عجیب پاکستانی ہو، ہر چیز میں اعتراض، ہر چیز میں اعتراض۔ کہا بھئی آپ نماز غلط پڑھانے والا کہتا ہے پیچھے والوں سے بھائی مسائل سیکھے پھر بات کیجیے گا، تو پیچھے سے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی آپ جتنے مسائل جانتے ہیں اس کی تحقیق کر لیجیے، آیا 1.5 نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ جب مسائل نہیں جانتے ہوں گے پھر نماز کہاں 1.5 ہو جائے گی، کہاں 2.25 ہو جائے گی، کہاں 2.5 ہو جائے گی، نہیں معلوم، اس لیے کہ پڑھانے والا خود کفیل ہے مسائل میں، اسے کسی سے مسائل پوچھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں، تو مسائل بھی آنے چاہیے اگر پیچھے صف میں کوئی بھی قریب یا دور، اور بھئی تجوید بھی اس قابل ہو کہ وہ بڑے مجمع میں سنا سکے کہ بھئی میں ایسے قرآن پاک پڑھتا ہوں، ورنہ آدمی ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ تلاوت کرتے ہوئے کبھی کوئی زور سے نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہو سکتا ہے کوئی بڑا چودھری میرے دائیں بائیں بیٹھا ہو، وہ بتائے کہ آپ اتنے نصے سے تلاوت کرتے ہیں، ایسے کرتے تلاوت، اور آپ کبھی کہیں زور سے آواز سے تلاوت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ درمیان والا، بعد والا، آگے والا، پیچھے والا حافظ ہے، مولوی ہے، قاری ہے، کون ہے، مسائل نہ ہو جائیں، اس لیے آدمی گنگناتا رہتا ہے، کیونکہ عادت گنگنانے کی ہے، تو قرآن میں بھی گنگنا کر آدمی کام چلا لیتا ہے کہ بھئی چلو وہاں نہ صحیح یہاں صحیح، تلاوت بھی ہو گئی، سویم اور تیجا بھی ہو گیا، 40واں بھی ہو گیا، اور پتہ بھی نہیں چلا کس نے کیسے قرآن پاک پڑھا۔
تو قرآن پاک آواز سے پڑھنے کے قابل ہو, صحیح پڑھنے کے قابل ہو, اور بھائی نماز کے مسائل جانتا ہو. یہ دو شرائط آج سے متعلق بات ختم ہو گئی. یہ مضمون پچھلے مضمون سے متعلق تھا. آج کا مضمون میرے بھائیوں, مضمون چل رہا ہے کہ ہماری ظاہری حالت حق سبحانہ و تقدس کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت ہم اپنی جیب, اپنی قوت, اپنی طاقت, اپنا مال, اپنی ساری صلاحیتوں کو انتہا کر دیں. اے اللہ, یہ تیری دی ہوئی نعمتیں سب تیرے آگے سجدے میں حاضر ہے. مسجد میں آنے کے بعد آدمی ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کے آتا ہے, چوری ہو گئی کوئی بات نہیں. پرانا جوتا پہن کے آتا ہے کوئی بات نہیں. پرانی ٹوپی پہن کے آتا ہے کوئی بات نہیں. ہر موقع پہ یہ خوف رہتا ہے کہ اگر چلی گئی تو کوئی بات نہیں, اگر چلی گئی تو کوئی بات نہیں. تو میرے محترم, یہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے کہ آپ دنیا بھر میں گھومتے ہیں, دنیا بھر میں پریزنٹ کرتے ہیں, پریزنٹیشن دیتے ہیں, دنیا بھر کے کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں. یہ وہ مجمع ہے جو دنیا بھر میں گھومتا ہے. کیا آپ کبھی اسے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ڈریسنگ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے پریزنٹیشن میں؟ کیا آپ اسے قبول کر سکتے ہیں, یا کوئی سمجھدار آدمی قبول کر سکتا ہے کہ کسی کانفرنس میں شرکت کرنے والا انویٹیشن پہنچنے کے بعد فلائٹ سے پہنچتا ہے, فلاں ملک کا نمائندہ ہے, اور کہا اسے سلیقہ طریقہ تمیز نہیں ہے, احساس نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہیئر اسٹائل کیسے ہونے چاہیے, یہ نہیں جانتا کہ اس کی آستینیں کیسی مڑی ہوئی ہونی, فولڈ ہونی چاہیے, فولڈ نہیں ہونی چاہیے, اسے نہیں معلوم کہ اس کے کوٹ کے بٹن کھلے ہونے چاہیے, اسے نہیں معلوم کہ اس کی ٹائی کا کلر کون سا ہونا چاہیے, اسے نہیں معلوم اگر یہ ہیڈ پہنتا ہے تو ہیڈ میچ کر رہا ہو نہیں کر رہا ہو, اسے نہیں معلوم مجھے بولنا کیسے اور کتنا ہے. ساری دنیا میں ہم جانتے سمجھتے ہیں. یہ خالی یہ رب کا نظام مظلوم نظام رہ گیا, یہ مسجد کا نظام رہ گیا جہاں پریزنٹیشن کا کوئی تعلق نہیں, جہاں پریزنٹیشن کے بارے میں آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کوئی کام ہے. تو میرے بھائیوں, لوگ تو ترقی پریزنٹیشن سے کرتے ہیں. میں تو مسجد کا آدمی ہوں, یہ بات مجھے معلوم ہے, آپ کو تو مجھ سے 1000 سال پہلے معلوم ہے. اگر کوئی گاؤں گوٹ کا آدمی بھی صدر وزیر اعظم بن جائے تو اس کی ڈریسنگ کے لیے مستقل عملہ ہوتا ہے, اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے, بتانے سمجھانے کے لیے کہ سر یہ ورڈ استعمال کرنے, یہ ورڈ استعمال نہیں کرنے, یہ کلر پہننا, یہ کلر نہیں پہننا, ایسے آپ کا ہیئر اسٹائل ہونا چاہیے, ایسے اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. آپ گاڑی میں کب بیٹھیں گے, کب اتریں گے, کیسے اتریں گے, کیسے بیٹھیں گے, کہاں بیٹھیں گے, کہاں نہیں بیٹھیں گے, آپ نے ڈرائیور سے بات کرنی ہے نہیں کرنی, آپ نے کیا کہنا ہے, کہاں دیکھنا ہے, چلتی گاڑی میں اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھنا. اس کے لیے پورا ایک عملہ ہے, پروٹوکول ہے, اسے کہ اسے پریزنٹ کرنا ہے. وہ ساری قوم کا, سارے ملک کا نمائندہ ہے. وہ ہم لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن کے بارے میں اتنی چیزیں جانتے ہیں. رب کو پریزنٹ کرنا, ہم نے رب کو بتانا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمدہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کو ہم نے اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم اللہ کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اللہ بھی کچھ دیکھ رہا ہے کہ کس حال میں میرے پاس آیا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا بانی پاکستان, محب پاکستان, محسن پاکستان محمد علی جناح صاحب کے بارے میں کہ آپ کی اکثر تصاویر اور پریزنٹیشن ٹوپی کے ساتھ ہے. کیا قصہ ہے یہ؟ آپ پوری دنیا کے صدر وزیر اعظم کو دیکھیں, وہ ٹوپیاں پہنتے ہیں, آپ اتنا ٹوپی کا اہتمام کرتے ہیں. کہا اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں, میں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں, میں اسلام کا نمائندہ ہوں, میں اسلام کا بیٹا ہوں. میری بنیاد کلمہ لا الہ الا ہے, میری بنیاد میرا رب اور میرا رسول ہے. اگر میں نے پوری طرح پریزنٹ نہیں کیا تو لوگوں کو ناقص اور ادھورا میسج ملے گا کہ مسلمانوں کے لباس میں ٹوپی نہیں ہوتی. وہاں کہا میں پوری دنیا کے اندر پریزنٹ کرتا ہوں, پوری دنیا مجھے جانتی ہے, میری شخصیت, مجھے اپنی شخصیت بھی منوانی ہے, مجھے اپنی قوم بھی منوانی ہے, مجھے اپنا مذہب بھی منوانا ہے, مجھے اپنا لباس بھی منوانا ہے. اگر میں نے ادھورا منوایا تو لوگ ادھورا مانیں گے. ابھی پورا منوانے پر حال یہ ہے, اگر ادھورا منوایا جاتا تو کیا بنتا. تو وہ آدمی جو مولوی نہیں, وہ آدمی جو عالم نہیں, مفتی نہیں, ایک مسلمان ہے, محب وطن ہے, جس نے ساری قوم کے لیے, امت کو بھی, قوم کو بھی قربانی پہ ڈالا, خود بھی قربانی دی اور پاکستان بنا ڈالا. وہ یہ بات جانتا ہے کہ پریزنٹ کرنے کے لیے 100% ہونا ضروری ہے, یہاں سے لے کر پیر کے ناخن تک. کیا بھائی یہ ساری دنیا کے لوگ کوئی بھی پریزنٹیشن دیں, وہ مسلمان نہیں ہے, میں مسلمان ہوں, میں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لباس میں ٹوپی شامل اور داخل ہے. ایک بات آپ کو اور بتائیں, بات تھوڑی سی تفصیلی ہے, ضمناً ایک بات عرض کر دوں, بھائی آپ حضرات کی خدمت کے لیے
کچھ رضاکار اور خدمت کے ساتھی کھڑے کیے ہیں دائیں بائیں, نیچے گارڈن کے ایریا میں بھی, اوپر بھی. تو آپ کا احسان ہوگا محمد بن قاسم مسجد کے ٹرسٹ اور کمیٹی پر کہ آپ صرف ان کی بات قبول فرما لیں, اس لیے کہ آپ کو غلط نہیں کہیں گے. یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں آپ کی خدمت کے لیے, تاکہ اس لیے کہ صرف میری اور آپ کی نماز نہیں بلکہ بہت سارے مسلمان ہر جمعے کو واپس چلے جاتے ہیں, جگہ نہیں تھی, گندی جگہ پر نماز پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی, کہیں اور نماز پڑھ لیں گے, ورنہ آفس میں جا کر ظہر کی نماز پڑھ لیں گے. بہت سارے نہیں لیکن 10 20 50 نمازی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس کا اہتمام نہیں کر پاتے. تو بھئی آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں اور دوبارہ بھی درخواست کریں گے, تو جو ہمارے خدمت والے ساتھی کھڑے ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں, اس لیے آپ ان کی بات قبول فرمائیں گے تو بہت سارے لوگوں کی نماز کا اجر آپ کو مل جائے گا. اگر آپ قبول نہیں فرمائیں گے ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں پھر بھی کریں گے, لیکن بہت سارے مسلمان نماز سے رہ جائیں گے. تو بھائی وہ بات یہ پریزنٹیشن کے حوالے سے بہت مختصر سا چند جملوں میں عرض کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ زیرک لوگ ہیں, سمجھ جائیں گے. میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت لگ جائے گا. 271 یا 270 کینڈیڈیٹس 270 یا 71 نمائندے, ان میں سے 30 کو شارٹ لسٹ کیا گیا, 30 میں سے پھر 3 کو شارٹ لسٹ کیا گیا. اتفاق ہے جب انہیں سلیکٹ کرنا تھا 3 میں سے کسی ایک کو, جاب نہیں تھی بادشاہت تھی, جاب نہیں تھی بادشاہت تھی. بہت ایکسٹرا آرڈنری, غیر معمولی تنخواہ, غیر معمولی اختیارات, غیر معمولی فیسلٹیز اور دنیا جان کی چیزیں, بہت اچھی ایک اپرچونٹی. 3 آدمیوں کو سلیکٹ کیا تو اتفاق سے اسی موقع پر آنر بھی دبئی پہنچ گیا. کہا سر اب آپ آ گئے ہیں اور آپ بھی موجود ہیں, ورنہ آپ نے ہمیں ایتھرائز کیا, ہم نے 3 آدمیوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا تھا, آپ بھی تشریف لے آئیے, آپ سلیکٹ کیجئے. ہم نے شارٹ لسٹ کر دیا, تینوں اس قابل ہیں کہ ہماری کمپنی کو دیکھ سکتے ہیں. تینوں میں سے کسی ایک آدمی کو نومینیٹ کر دیا تو ڈائریکٹرز پھر جمع ہو گئے, میٹنگ کال کر دی. کہا سر آپ آنر ہیں, آپ نے جس کو نومینیٹ کیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ نے جو کچھ کیا صحیح کیا, ہم آبجیکشن نہیں کر رہے, ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. آپ اتنا بڑا نظام رن کر رہے ہیں, آپ نے کیا چیز دیکھی جبکہ ہمارے لیے وہ بندہ تینوں میں سے 30 نمبر پہ تھا. پہلے 2 100% تھے اور تیسرا آدمی وہ 19 تھا, آپ نے اسے سلیکٹ کیا. کیوں؟ پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی, کوئی بات نہیں ہے. نہیں سر ایسا نہیں ہے, آپ اتنے بڑے نظام کو چلا رہے ہیں, آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو آپ نے اس آدمی کو سلیکٹ کیا ہے اور ان 2 آدمیوں کو. ہمارا خیال یہ تھا ان 2 میں سے کسی ایک پرسن کو آپ ایکسپٹ کریں گے, اس لیے کہ یہ 100% لوگ ہیں. اور تیسرا آدمی جو تھا وہ 19 تھا, کام میں اس کا ایکسپیرینس کم ہے, اس کی عمر کم ہے. تو اس آنر نے کہا کہ بھائی بتانا اب تو مجبور کرتے ہو, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اسے کس نے بتایا تھا کہ میں جو پرفیوم لگاتا ہوں وہی پرفیوم لگا کر آیا ہوا تھا. کہا اسے کس نے بتایا کہ جو مجھے ٹائی کا کلر پسند ہے وہی ٹائی اس نے لگائی ہوئی تھی. یہ اتفاق ہے یا تم میں سے کسی کی بدماشی ہے؟ یہ اس کے 3 پیس اسی کلر میں, اس کی گھڑی اور واچ میں بھی رائٹ پہ پہنتا ہوں, وہ بھی سیدھے ہاتھ میں پہنا ہوا تھا. یہ اتفاق ہے کیا قصہ ہے یہ؟ تو ڈائریکٹرز نے کہا سر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ بتائیے کیا یہ اتنی بڑی پوسٹ کے لیے یہ چیزیں کوالیفائی کرتی ہیں؟ یہ تو کوئی بھی ڈریسنگ بدل لے گا, ڈریسنگ تو کوئی بھی بدل سکتا ہے, اس میں کون سا کمال کی بات ہے؟ یہ آپ جیسا سنجیدہ سمجھدار آدمی, آدھی دنیا پھرنے والا آدمی, ہزاروں میٹنگ اور ہزاروں کانفرنس میں شرکت کرنے والا آدمی جس کا نام چلتا ہے, وہ اتنی کمزور بات کر رہا ہے کہ خالی ڈریسنگ پہ. کہا ہمیں ڈریسنگ چاہیے, کام چاہیے. اور جبکہ آپ کو بھی معلوم, آپ نے اس کی فائل کا پیٹ بھر دیکھ لیا کہ وہ کام میں 19 ہے اور ڈریسنگ پر آپ نے اسے ایکسپٹ کر لیا. تو اس نے 2 باتیں کی, ڈائریکٹرز کو 2 باتیں کی. کہا پہلی بات یہ کہ کام ہم نے سکھانا ہے, جب پیسے دینے ہیں تو کان پکڑ کے بھی کام کروائیں گے. کام کی کمی پوری کی جا سکتی ہے, ڈریسنگ کی کمی کبھی پوری نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ ڈریسنگ زبردستی نہیں کسی کی ڈریسنگ بدلی جا سکتی. کام میں جیسے آپ کہیں گے ویسے ریزلٹ دے گا وہ. آپ جس پوسٹ پر اس کو لے کر آ رہے ہیں اور جس حیثیت کے ساتھ اسے جس پوسٹ پر جس سیٹ پر بٹھانا چاہتے ہیں, وہ سر نیچے کر کے بھی, اس لیے کہ 270 لوگوں میں سے اس کو نومینیٹ کیا گیا ہے, وہ کام کر کے دے. کام کا ایشو نہیں ہے, کام تو ہم نے سکھانا ہے, جیسے کام لیں گے ویسے کریں گے. اس کے باوجود پھر ڈائریکٹرز نے کہا سر یہ بات ہضم نہیں ہو رہی,
کہ آپ نے صرف اس کی ڈریسنگ پر فیصلہ کر دیا، یہ تو آسان کام ہے. تو اس ڈائریکٹر نے دوسری بات یہ کی، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا میری کمپنی میں؟ 9 سال. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 8 سال. کتنا عرصہ؟ 3 سال. آپ کو کہا 13 سال. کہا آپ کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ مجھے کاپی کریں. کہ اگر یہ آسان ہوتا تو 13 سال سے میں آپ کا پیٹ، آپ کی جیبیں، آپ کی ضروریات، آپ کے دنیا جہان کے سفر، حج اور عمرے کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے 13 سال میں کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ آنر کو کاپی کریں. اگر یہ آسان ہوتا تو آپ 13 دن میں مسلمان ہو جاتے. یہ آسان نہیں ہے. ڈریسنگ کی تبدیلی آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. اور وہ ڈریسنگ جو رب کائنات، رسول کائنات کہتا ہو، وہ ڈریسنگ جو اللہ رسول کہتا ہو، یہ مضمون اپنی جگہ، یہ مضمون اپنی جگہ. اگلی بات اس سے بہت مختلف. میں تقریباً 7، 8 اور 9 سالوں سے، شاید اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ بہت محتاط اندازہ ہے، 7-8 سالوں سے جن کو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ 1.5-2 مہینے کے اندر وہ قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں. درخواست کرنے پر قبول کی. 7-8 سالوں سے نہیں دھیان تھا، کوئی بات نہیں. آج گفتگو آ گئی تو الحمدللہ تقریباً 23-24 نمازی میں اپنی مسجد میں ایسے دیکھتا ہوں، آن اینڈ آف، آلٹرنیٹ ڈیز میں، آلٹرنیٹ نمازوں میں، کہ جو اب ٹوپیوں کے ساتھ نظر آتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ زمین زرخیز ہے. ہماری کمی ہے کہ ہم نے کبھی آپ سے محبت کے ساتھ درخواست نہیں کی. ہماری کمی ہم آپ کو سمجھا نہیں سکے. یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم آپ سے بر وقت نہیں کہہ سکے. جب آپ سے درخواست کی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان، کوڑا احسان مالک کا، کوڑا شکر ہے. زمین زرخیز ہے. میں اور آپ قیامت تک ہمارے آپ کے دلوں میں جتنا بھی صحیح ایمان کا حصہ موجود ہے قبول کرتے ہیں. بس یہ یا تو بر وقت بتائے نہیں اور یا اچھی طرح بتائے نہیں، یہ ساری چیزیں قابو میں نہیں ہیں. تو میرے محترم الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا ہرگز نہیں ہے. نا امیدی، مایوسی کوئی نہیں ہے. میں صرف تالیف قلب کے لیے عرض کر رہا ہوں، تالیف قلب کے لیے میں صرف اپنے آپ کو بتا سنا رہا ہوں. اس عرصے میں آج ایک آدمی 5 روپے بھی بغیر ضرورت کے، اگر ریٹ اوپر نیچے ہو نا تو 10 باتیں اور آرگومنٹ کرتا ہے، ریٹ اتنے کیوں ہے، اگر فرق کتنا ہے، وہاں 10 روپے کی، یہاں 15 روپے کی، وہاں 100 روپے کی، یہاں 105 روپے کی. صرف 5 روپے پر آدمی آرگومنٹ کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں صرف ان مسلمانوں کی تعریف قلب کے لیے حوصلہ افزائی کی کر رہا ہوں جن کے اندر یہ چیز اندر سے باہر نکل آئی. کم از کم 55-60 ہزار روپے کی ٹوپیاں آپ کو بطور گفٹ، آپ کا احسان ہے کہ آپ قبول کرتے ہیں. آج کے زمانے میں 60 روپے بھی 50 روپے کوئی خرچ کرتا ہے؟ اس افلاس کے دور میں، تنگی کے دور میں، جہاں صبح کھا کے شام کو معلوم نہیں، جہاں بلوں کا انداز یہ، کھانے پینے کا انداز یہ، بیماریوں کے مسائل، فیسوں کے مسائل، ٹرانسپورٹ کے مسائل، جہاں سوائے مسائل کے کوئی اور مسئلہ نہیں، ہر ایک چیز، ہر ایک مسئلہ، وہاں آپ نے 50 سے 55 ہزار روپے کی ٹوپیاں صرف گفٹ سنت کی نیت سے تقسیم کر دی. تو یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں میری معلومات میں آتی ہیں، آتی رہتی ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں. ابھی قریب کے زمانے میں کہا ہمارے ایک دوست نے آفس میں سب کو، اسٹاف کو جمع کیا اور بطور سنت، بطور محبت، بطور گفٹ 2 ٹوپیاں سب کو دے دی کہ بھئی اگر ایک آگے پیچھے ہو جائے تو بھئی دوسری، اور دوسری آگے پیچھے ہو جائے تو پھر تیسری لے لینا، لیکن ٹوپی کے ساتھ. غیر محسوس انداز میں مسلمان کے دل کی زمین زرخیز ہے. اسے ہمیں اور آپ کو قبول کرنا پڑے گا. اسے احساس کرنا پڑے گا کہ ماننے والے لوگ موجود ہیں، منوانے والے، سمجھانے والے، بتانے والوں کی کمزوری ہے. تو بے شمار مسائل ایسے کہ بھئی آپ کی مہربانی اپنی ٹوپی اتار کے آدمی دے دے. کبھی آپ کیا کریں گے؟ کہا میرے پاس رومال ہے. اچھا رومال آپ نے نماز پڑھ لی واپس؟ کہا نہیں، میں نے آپ کو اپنی ٹوپی ہدیہ تحفہ کر دی، آپ رکھیے اسے، یا تو اہتمام کیجئے یا میری ٹوپی اپنے. کہا نہیں، میں اہتمام کروں گا انشاءاللہ. غیر محسوس انداز میں ہر آدمی آ کے بتاتا نہیں ہے، لیکن بحمدللہ علی ذالک یہ احساس اور ادراک آج امت مسلمہ میں موجود ہے. اگلی اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق صرف آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، صرف آپ کی رائے، فیصلہ تو بعد میں کریں گے، صرف آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. وہ رائے یہ کہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ اپنے استاد محترم اور اپنے محسن و مربی حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بات ذکر کی تھی. ان کی مساجد 30 اور 35 نمازیوں پر
ان کی مسجد کی صف ہے تو وہ دائیں دیکھتے بائیں دیکھتے جو بغیر ٹوپی کا کہتے آرام سے محبت سے, اور عرصہ انہوں نے انتظار کیا, لوگوں سے بھی کہتے رہے بھائی میرا کہنا اچھا نہیں ہے, میرا درخواست کرنا اچھا نہیں ہے, آپ کہہ دو. جب لوگوں نے دیکھا بھائی مولوی صاحب کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ ہے, اس لیے کہ دین تو صرف مولوی زروالی خان صاحب کا ہے, باقی کسی اور کا دین نہیں ہے, ہم تو صرف نماز پڑھنے آتے ہیں, اور وہ بھی پتہ نہیں نماز. تو حضرت نے بہت عرصہ انتظار کیا, پھر لوگوں سے کہنا شروع کیا بھائی آپ پچھلی صف میں چلے جائیے, آپ کی مہربانی, پہلی صف کم از کم میں, حضرت فرمایا کرتے تھے پہلی صف میں ننگے سر نمازی کی نہیں چاہتا. تو حضرت اس کا اہتمام ہر نماز میں. پھر ایک وقت آیا کہ دوسری اور تیسری صفوں سے لوگ کہتے ہیں آپ شاید نئے آدمی ہیں, پیچھے آ جائیے, اس لیے کہ نماز لیٹ ہو جائے گی, آپ کی مہربانی. تو پھر ایک وقت آیا کہ پھر مہینوں آپ کو کوئی بغیر ٹوپی کا, پہلی صف میں نہیں, دوسری اور تیسری اور چوتھی صف میں. حضرت ماشاءاللہ بہت لئیم شہیم آدمی تھے, اللہ نے علم بھی ایسا دیا اور قد کاٹ بھی ایسا دیا. تو حضرت کھڑے ہو کر دیکھتے بھائی صاحب الحمدللہ. تو ایک وقت آیا مشقت کے بعد, میں صرف آپ سے, ہے تو سوء ادب, ہے تو بے ادبی, لیکن آپ سے صرف رائے چاہتا ہوں, آپ سے صرف رائے چاہتا ہوں. کیا اگر ہم بھی اسے اپلائی کرنا شروع کریں کہ بھئی ہم بھی درخواست کریں ہاتھ جوڑ کے کہ بھئی پہلی صف میں آپ تشریف فرمائیں, جلوہ افروز ہیں, آپ پچھلی صف میں چلے جائیے, اس لیے کہ ہمیں 2.25 مہینے ہو گئے اس درخواست کرتے ہوئے, لیکن آپ ایسے مستقل مزاج پاکستانی ہیں, آپ پھر یہاں کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کا ہیں. تو آیا ایسے مستقل مزاج پاکستانی نمازیوں سے ہم آپ کی اجازت سے درخواست کرنی چاہیے یا نہیں کہ بھی پچھلی صف میں چلے؟ صرف آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کہنا چاہیے, صرف اس پر کہنا چاہیے یا نہیں, کہنا چاہیے. اوپر کی منزل میں مجھے انشاءاللہ جمعے کے بعد پتہ چل جائے گا, میرے ایجنسی کے لوگ موجود ہیں اوپر, کہ بھئی اوپر والوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے یا وہ امام صاحب انہیں نہیں دیکھ رہے تو ان کے ہاتھ نیچے ہی ہیں. تو بھئی اوپر والوں سے بھی درخواست ہے وہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے, تاکہ وہاں والے لوگ نوٹ کر لیں کہ بھئی عرض کرنی چاہیے, درخواست کرنی چاہیے کہ وہ پہلی صف میں چلے جائیں. آپ کی رائے کرنی چاہیے, ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر دیں اور کرنی چاہیے. عمومی طور سے بہت تھوڑے سے لوگ, جو ایک نظر میں طائرانہ نظر پر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید 150 40 50 60 لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ شاید برکت کے لیے نیچے تھے, شاید برکت کے نیچے ہوں, لیکن عمومی. لیکن اس سب کے باوجود خوشی اس بات پر ہوئی کہ یہ عمومی مسئلہ اچھا ہمارے اعتبار سے, ہمارے قد کاٹ کے اعتبار سے, ہماری حیثیت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے. ہر آدمی اپنی حیثیت کا مالک ہے, وہ اس حیثیت کے لوگ تھے, وہ کر ہم قطعاً نہیں کریں گے, لیکن خوشی اس بات پر ہوئی کہ آپ ذہنی طور سے تیار ہیں کہ ایسا کرنے میں حرج کوئی نہیں. ہم بالکل نہیں کریں گے, ہم نہیں کر سکتے, ہم اس کا اپنے آپ کو بااختیار نہیں سمجھتے. یہ عزت نفس کے خلاف ہے. کسی آدمی کو پہلی صف سے کہا جائے دوسری صف میں چلے جائیں, وہ نہیں بھی جائے گا تب بھی اس کی اتنی حوصلہ افزائی بہت کافی ہے. حوصلہ افزائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بھئی کسی صاحب سے کہا تھا اور وہ ماشاءاللہ پاکستانی ہے, کہنے کے بعد پھر بھی اگر میں نہیں کہوں گا, نہیں کہہ سکتا, کبھی اسے وجود میں نہیں لائیں گے. لیکن اگر کبھی کہیں کسی پوری دنیا میں کسی امام نے کسی مقتدی سے کہا کہ آپ پہلی صف کو کوالیفائی نہیں کرتے اور آپ ننگے سر یا اس حال میں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے, آپ پیچھے چلے جائیں, اگر اس نے پیچھے جا کر نماز نہیں پڑھی اور پہلی صف میں ہی پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو امام اس قابل نہیں ہے کہ مقتدی مان لے, تو وہ آیا کیا لینے ہے یہاں پر؟ جس کے نزدیک امام اس قابل نہیں ہے کہ اس نے ایک بات کہی ہم اسے ایکسپٹ کریں, اور وہ پھر بھی پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے, تو پھر اسے آئندہ بھی کبھی اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. آئندہ بھی کبھی اس امام, اس لیے کہ جب امام اس قابل ہی نہیں ہے اس کے نزدیک کہ امام کوئی حرام ناجائز کام نہیں بتا رہا, ایک حلال کام بتا رہا ہے, صحیح کام بتا رہا ہے, سنت بتا رہا ہے, اگر وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اسی صف میں مصر رہا تو پھر اسے اس نماز کو بھی ادا کرنا چاہیے اور باقی نمازوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے.